حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ، یہ سب سے بندے وہ ہیں جنہوں نے اذان اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، قلب میں. صبح آتے ہیں، یا رسول اللہ میں راتی یہ کلمات خواب کے اندر دیکھے ہیں. آپ نے فرمایا سناؤ. یہ اذان سنائی جو ہم مسلمان دیتے ہیں. آپ نے فرمایا خوبصورت کلمات. حضرت بلال کو فرمایا اذان سیکھ لو، یہ کلمات خوبصورت ہیں، اچھے کلمات ہیں، اللہ کی بڑھائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی گواہی ہے. سب سے پہلے مؤذن ہے حضرت عبداللہ، سب سے پہلے مؤذن. وہی بھی آ گئی کہ میرے محبوب یہ کلمات صحیح ہیں، آج کے بعد امت میں یہی اذان مقبول ہو گئی جو آج مسلمان اہل سنت والجماعت دے رہے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ رخصت بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں نا کہ خالی پیدائش پکائی ودے ہو، رخصت بھی اسی مہینے کے اندر آپ دنیا سے ہوئے. اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، بچے نے بتایا ابا جی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مدینہ میں کوہرام مچ گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے. کہتے ہیں بیٹا صحیح کہہ رہے ہو جی ابا جی، معمولی بات تو نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. قربان جائیے محبت کیسی ہے. وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان آنکھوں نے تیرے محبوب کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے ان انوارات کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے خوبصورتی کو دیکھا ہے. اے اللہ اب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میری آنکھیں اسی مقام پر واپس لے لے، ان آنکھوں سے میں کسی دوسری کو نہیں دیکھنا چاہتا. ہاں جی تو میں کر کے دکھاؤ بھلا، کوئی دعا منگتا بھئی اللہ میں انا ہو جاواں؟ جی ہاں دعا مانگی اب سے، میرے رب کریم میری دعا قبول کر لو، اس کے بعد میں کسی کو ان آنکھوں سے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنے جاتا. ماں باپ بہن بھائی اولاد سب موجود ہے لیکن میں ان آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. میرے رب نے اتنی خلوص سے نکلی ہوئی بات قبول کر لی، اللہ نے نظر واپس لے لی. ہاں جی مالک بن سنان رضی اللہ عنہ احد کے مقام پر خود کی کڑیاں کھس گئیں، پھنس گئی پیشانی مبارک کے اندر. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بندہ نکال دے. حضرت مالک بن سنان پیشانی مبارک قریب آ کر ان کو خون جو بہ رہا ہے ان کو جیسے دانتوں سے پکڑا، خون نکلا منہ میں چلا گیا. اب عظمت رسول سامنے آ گئی کہ یہ خون عام خون نہیں ہے، یہ خون اللہ کے رسول کی پیشانی کا ہے. اگر میں نیچے ڈالتا ہوں تو توہین ہو جائے گی، اندر میں کیسے لے جاؤں، مسئلے کا کوئی پتہ کو نہیں ہے. عظمت سمجھ کر خون کو چوس لیا اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا خون پیشانی کا اندر پی گیا ہوں، میرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ میں زمین پہ پھینک دوں، ایمان نے میرا تقاضا یہ کیا ہے، یہ جگہ نہیں ہے دنیا کے اندر پھینکنے کا، یہ خون اللہ کے رسول کی پیشانی کا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بھی تجھے انعام دیتا ہوں نا، میرے رب نے تیرے اس وجود پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جس وجود میں اللہ کے نبی کا خون چلا گیا ہے. کیسے لوگ تھے یار. ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، خود کی کڑیوں کو زور سے پکڑا، کھینچنے کی کوشش کی تو خود کی کڑیاں تھیں لوہے کی، داند ٹوٹ گئے، داند سامنے والے ٹوٹ گئے، کوئی پرواہ نہ کی. لیکن حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی پیشانی کے اثرات یہ ہوئے. صحابہ بھی کہا کرتے تھے باوجود ٹوٹنے کے پھر بھی خوبصورت نظر آیا کرتے تھے. حیرانگی ہے نہیں، ٹوٹ گئے ہیں داند،
داند میں ٹوٹنے سے خوبصورتی چلی جاتی ہے، لیکن نسبت کہاں ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اتنی غالب تھی، اس محبت کی وجہ سے یہ اصحاب رسول یہ کام کرتے رہے۔ میرے مالک نے دنیا کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے محبوب یہ تیرے سچے غلام ہیں جو محبت میں حد کر گئے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے میں نے ان کو اپنی رضا نصیب فرما دی۔ ہاں جی، میرے مالک فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم، انہیں کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اور ایمان کی ترازو لگاؤ گے، ترازو لگانے کے بعد ایمان پرکھا جائے گا، جب تک ایمان نہیں پرکھا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ پرکھو اپنی ایمان کو۔ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، بھائی، و ازواجکم، بیویاں، و عشیرتکم، اور کنبہ قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، جو مال کماتے ہو، و تخشون کسادہ، اور تجارت جس کا کمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، و مساکن ترضونہا، کوٹھیاں، مکان، رہائشیں۔ 8 چیزیں گننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہیں کہہ دیں احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی، ترازو لگا کے دیکھ لو محبت کہاں جا رہی۔ کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایویں لوگ نا تھمائی پھر دو دیں او فلانا او نہیں ہے اللہ رسول نہیں امن ہے، تو ٹھیکہ چاہیا، تو ٹھیکیدار بنیا، یا تیرے کو ترازو ہے، تو کیڑا ترازو رکھیا با کسی دے ایمان پہ پرکھدا دنیا دے اندر، تو کون ہونا ہے بھائی؟ تیرے پاس تو ترازو کون ہی ہے؟ ترازو تو رب کے قرآن سے پوچھ، اللہ کے رسول پر بتائیں گے کہ ترازو کس کو کہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے لوگ کسی کو کہتے ہیں وہ گستاخ رسول ہے، وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، میں چوکا مانتا ہوں۔ لوگوں نے ٹھیکے، جیسے لوگ ٹھیکے نہیں لیتے ہر چیز کے، لوگوں نے ٹھیکے لے ہوئے، ٹھیکیدار بنے بیٹھے خود۔ معیار صرف رب کا قرآن ہے، اللہ کے رسول ہے، اس بھی جا کر ایمان پر کھو، کوئی بھی ہو سب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، ایمان بتائے گا۔ 8 چیزیں گننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی، اگر تمہارے دل میں ان 8 چیزوں کی محبت غالب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی غالب محبت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، اب انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، میں رب تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی امر ربی آ کر رہے گا۔ ہاں جی، جب اللہ کا امر آتا ہے پھر نافرمانوں کا اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، جو میرے اور میرے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے نفرت کرنے والے ہوں، جن کے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت غالب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔